بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو خود نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے وہ غم ہو یا خوشی۔ ہم سوچتے ہیں ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے، کبھی گرا کر اور کبھی سنبھال کر۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کے کام کو اللہ سنوار دے تو کوئی مخلوق اسے کیسے بگاڑ سکتی ہے۔ گونگا تمنا کرتا ہے کاش وہ قرآن کی تلاوت کر سکے، بہرا تمنا کرتا ہے کاش وہ قرآن کو سمجھ سکے، اندھا تمنا کرتا ہے کاش وہ قرآن کو دیکھ سکے۔ ہم نہ تو اندھے ہیں، نہ بہرے، نہ گونگے، پر افسوس جدید آلات نے ہمیں قرآن سے غافل کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے تو تمہیں بلا وجہ ہی تڑپ اور محبت جگائے ہوئی ہے؟ نہیں، یہ تڑپ اللہ ہی نے پیدا کی ہے۔ زندگی کے مقاصد میں اولین مقصد اللہ پاک کے بنائی گئی حدود میں رہ کر خوشیوں کی تلاش ہونا چاہیے۔ کچھ شک نہیں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی پاکیزگی میں ہی ہے۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ دلوں میں میل رکھ کر بات نہیں کرتے بلکہ یہ دلوں میں اللہ کا خوف رکھ کر بات کرتے ہیں، اسی لیے ان کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے جو سیدھا دل پر اثر کرتی ہے۔ جب ہر طرف اندھیرا چھا جائے، امیدیں دم توڑ جائیں اور ہر راہ ہر وسیلہ ختم ہو جائے تو درود پاک کی کثرت کرو، بند دروازے بند راہیں کھل جائیں گی۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، غفلت ہو جائے تو سجدے میں اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ کو عزیز رکھیں تو اس سے محبت سمجھنے کی غلطی نہ کیجیے۔ آپ دو زندگیاں جئیں گے، دوسری زندگی اس دن شروع ہوگی جب آپ کو اس بات کا ادراک ہو گیا کہ آپ کے پاس صرف ایک ہی زندگی ہے۔ وقت اگر ایک سا رہتا تو انسان کی پہچان کیسے ہوتی؟ اپنی زندگی میں اللہ کو شامل کر لیں، اپنی سوچ میں اللہ کو شامل کر لیں، اپنے ہر کام میں اللہ کو شامل کر لیں، اور پھر دیکھیں اللہ آپ کی زندگی کو کس طرح سنوارتا ہے، پھر دیکھیں آپ کی سوچ کیسے پاک ہوتی ہے، پھر دیکھیں آپ کے ہر بگڑے کام کیسے صحیح ہوتے ہیں۔ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ اے اللہ، دلوں سے وہ فکریں اتار دے جن کے بوجھ کو آپ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں ہوتا، جو اپنے ہوتے ہیں وہ رونے کہاں دیتے ہیں۔ ہر تعلق کی حقیقت وقت بتا دیتا ہے۔ صرف خاموش ہو، بے زبان نہیں۔